بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب کو آپ سب جانتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب اسٹرالوجر ہیں، پامسٹ ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں۔ آج عمران خان صاحب کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے، اور جو لاسٹ ویڈیو اگر آپ نے میری دیکھی ہو تو انہوں نے نیگوشیشنز کی بات کی تھی، مذاکرات کی، اس حوالے سے بھی آج میں نے ڈاکٹر صاحب سے پریڈکشنز بھی لینی اور ان کے ویوز بھی لینے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر سر، ٹھیک ٹھاک۔ سر، عمران خان صاحب کی جو آپ نے لاسٹ ویڈیو میں میرے مذاکرات کی بات کی تھی، اس سے پہلے میں ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں مشکل حالات میں ہیں۔ عمران خان صاحب کا عدالتی حکم پر سیل تو بڑا کر دیا گیا، لیکن ایک ٹف، آپ کو پتہ ہے جیل کے جو حالات ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا بھی۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس طرح مطلب ڈٹے رہیں گے، وہ کوئی ڈیل تو نہیں کریں گے، ہمت تو نہیں ہاریں گے؟ عمران خان صاحب کا جو برتھ چارٹ ہم دیکھتے ہیں جی تو مون اس وقت ان کا ڈسٹربڈ ہے ایموشنلی۔ یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ، ان کے ساتھی، پتہ تو ان کو ہوتا ہے، ظاہر پتہ تو تھا عمران خان صاحب کو کہ ہوگا، ظاہر ہے جو انہوں نے لوگ چنے اور جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایموشنلی صرف اس حد تک ڈسٹربڈ ہے۔ باقی عمران خان صاحب کا جس وقت ہم ذہن پڑھتے ہیں چارٹ سے، عمران خان اس حساب سے اسٹرانگ ہے۔ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا۔ ریزن اس کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، میں پرسنلی بہت ساری چیزیں جو ہیں جانتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق رہا کرکٹ کے ساتھ، اور کرکٹ میں نے اچھے لیول پہ کھیلی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بہت سارے چانسز ایسے ہوئے کہ انٹریکٹ کیا ہے کرکٹرز کے ساتھ، اور خان صاحب کے ساتھ بھی when I was young۔ تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے، by that time I was playing cricket as well، اور میں ساتھ یہ پامسٹری میں بھی آگے ہوا تھا، ایسٹرالوجی میں بھی۔ تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ خان صاحب جو ہیں، ان کا جو ہے نا، ان کی جو قوت ارادی ہے یہ بہت اسٹرانگ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ڈھیٹ حد تک اسٹرانگ آدمی ہے، جس کو سوچ لیں جس چیز کو وہ یہ پھر کر لیتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا نا جی، بات وہی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کے اوپر بینڈ نہیں کیا۔ شارجہ کپ کی میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ 86 میں شارجہ کپ ہوا تھا، اپریل 86 میں میاں داد صاحب نے جو چھکا لگایا تھا جس میں جی وہ شارجہ کپ جو ہے، اس میں کھیلنے والے ایک پلیئر، وہ میرے باس رہے ہیں، میں یو اے میں جب ہوتا تھا، انہوں نے مجھے پرسنلی یہ بات بتائی ہے کہ وہ اس کے اندر کچھ پلیئرز جو تھے انہوں نے ڈیل کر لی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو خان صاحب کو جب پتہ چلا تو رات کے کہتے 1 یا 2 بجے قریب انہوں نے اپنے بیڈ روم میں یا ڈریسنگ روم میں جہاں پہ بھی بلایا ان کو، اور انہوں نے کہا جناب کہ جو بھی جس نے کیا ہے میرے علم میں ہے، مجھے صبح کا میچ چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو پھر دنیا دیکھ لیا ہسٹری۔ تو بالکل عمران خان نہ خود ڈیل کرتے ہیں، نہ انہوں نے کبھی کسی کو کرنے دی ہے۔ ان کا برتھ چارٹ بھی اس وقت یہی بتاتا ہے، ان کے ساتھ بہت ساری لوکریٹو ٹرمز کے اوپر شاید بات کی جا رہی ہوگی اور ہو رہی ہے، جو برتھ چارٹ کہتا ہے۔ یہاں تک کہ عمران خان صاحب کو شاید یہ بھی کہا جاتا ہو کہ جی آپ چلے جائیں، وہ تو ہم سن بھی رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا ان کے برتھ چارٹ سے، کیونکہ یہ جو ڈیل کی میں نے بات کی اور آپ نے بھی جیسے کہا کہ ان سے بات چیت ہو رہی ہوگی، اسی طرح عمران خان کی ہدایت پر تحریک انصاف کا ایک وفد صدر صاحب سے ملا، اور ان کا پیغام بھی ان تک پہنچایا گیا کہ صدر مملکت تمام سیاسی جماعتوں کے مابین بات چیت اور مذاکرات کی راہ ہموار کریں۔ کیا اس سے مراد یہ لی جا سکتی ہے مذاکرات کی راہ ہموار تو کی جا رہی ہے، یہ عمران خان صاحب بیک فٹ پہ آ رہے ہیں، یا وہ جو آپ لاسٹ ویڈیو میں میرے ساتھ بات کی تھی فیلڈ سیٹ کرنے والی بات، یہ اس کا حصہ ہے؟ اچھا میں آپ کو نا ایک چیز اگر اجازت دیں آپ جی کے جی ویورز، تو اس سے ایسٹرالوجی سے ہٹ کے بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مطلب ہم بات کر سکتے ہیں نا، بالکل بالکل، ہم عام انسان بھی تو ہوتے ہیں، جی جی بالکل کریں آپ۔ ہم پاکستانی بھی ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، عمران خان صاحب جو ہیں، اگر مثال کے طور پہ جو ڈیل کی بات ہو رہی ہے، ڈیل لیٹس سپوز کہ جی وہ کر لیتے ہیں، تو وہ کر کے کیا کریں گے؟ پاکستان سے باہر چلے جائیں گے، یہی ہوگا نا، یہی کہا جا رہا ہوگا ان کو۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر ان کی سیاست کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ بالکل ایسی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک پرپز والی سیاست جو ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور ان کا جس طرح ایک ہمارے سابق صدر صاحب تھے، انہوں نے نعرہ لگایا تھا سب سے پہلے پاکستان، بالکل اسی طرح خان صاحب کے ذہن میں
نعرہ نہیں ہے، خان صاحب کے ذہن میں پریکٹیکل چیز ہے کہ پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ کرنا ہے. تو اب اگر مثال کے طور پر خان صاحب چلے جاتے ہیں باہر تو پھر کیا چیز رہ جاتی ہے؟ وہ قوم کو بیچ میں تو چھوڑ کے جانے والا بندہ ہے نہیں. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ بہت ہوگا تو یہ کہا جائے گا کہ جی آپ باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی کوئی سیٹلمنٹ کر لیں اور یہ کر لیں اور ایسے کر لیں. اس میں خان صاحب جو ہے نا، میرا جو اندازہ ہے اسیسمنٹ جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر خان صاحب کو کمپیل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی آپ سائڈ پہ ہو جائیں، اپنی جماعت کو جو ہے وہ الیکشنز میں آنے دیں، خان صاحب سائڈ پہ ہو جائیں گے وقتی طور ہو جائیں. میں اپنی ایسٹرولوجیکل اسیسمنٹ نہیں دے رہا، ٹھیک ہے. میں جنرل بات کروں کہ خان صاحب شاید ہو جائیں، کیونکہ میں نے بہت ساری ویڈیوز میں یہ کہا تھا کہ خان صاحب پاکستان کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی کمپرومائز ضرور کر سکتے ہیں. شاید پتہ نہیں آپ کے ساتھ ویڈیو کی ہو، میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے لیے شاید کوئی وہ ڈیل کر لیں اس طرح کی کہ وہ سائڈ پہ ہو جائیں اور باقی ان کی پارٹی جو ہے وہ الیکشنز میں چلی جائے. ایسے چانسز ہو سکتے ہیں. ایسٹرولوجیکلی بھی ہم دیکھتے ہیں نا تو یہ چیز پاسبل نظر آتی ہے. اس میں جا کے یہ ہوگا کہ پھر خان صاحب جو ہیں وہ بیک اینڈ پہ بیٹھ جائیں گے، چلائیں گے تو وہی نا سارا سسٹم. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو وہ ایک پوائنٹ جو ہے نا وزیر اعظم پلس والا، وہ میں آج ایڈ کر دیتا ہوں. اچھا. 5 ہیں چیزیں، اس میں سے ایک چیز یہ بھی پاسبل ہے ایسٹرولوجیکلی کہ خان صاحب کا ٹھیک ہے مارچ اپریل اگلے سال میں سیٹن، اب ہم آتے ہیں ایسٹرولوجی کے اوپر. ٹھیک ہے. سیٹن پاکستان کے ذائچے میں اس طرح سے آپ کو 22 دسمبر کے بعد رول کرتا ہوا تیزی سے نظر آئے گا کہ عوام جو ہے نا وہ نکلیں گے اپنی بات کے لیے باہر، اپنا جو بھی حق ہے اس کے لیے بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ میں نہیں کہتا، یہ ایسٹرولوجی کہتی ہے. یہ میرے سے نہیں لینی ریڈنگ، تو کسی سے بھی اگر کسی کو اعتراض ہو دیکھنا تو وہ چیک کر سکتے ہیں. 22 دسمبر سن 2023 یہی سال، اگلے سال مارچ تک اس طرح کی سچویشن بنے گی کہ الٹیمیٹلی خان صاحب کو دوبارہ سے لائم لائٹ میں لانا ہی پڑے گا. اچھا جی لانا پڑے گا. ہاں، وقتی طور کے اوپر شاید جو ہے وہ تھوڑا سا ایک جو ہے نا شفٹ آ جائے، ایک بریک آ جائے خان صاحب کے لیے، مگر وہ ٹائم بھی خان صاحب کو پازیٹیولی پے کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. مرتضیٰ سولنگی صاحب اور شفقت محمود صاحب کی ملاقات ہوئی، نگران حکومت بھی اب اس میں انوالو ہو گئی ہے. تو پی ٹی آئی کو جو شکوے تھے وہ شفقت محمود صاحب نے ان کے ساتھ بیان بھی کر دیے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، ہمیں سرگرمیوں کا موقع نہیں دیا جا رہا. مذاکرات کا ایک دروازہ تو کھل رہا ہے، کیا یہ آگے پرولونگ کرے گا؟ مذاکرات ان کے ہوں گے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، پی ٹی آئی کے نگران حکومت کے ساتھ؟ بیک ڈور میں شروع ہو گیا بنائی صاحب، یہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے. ہمیں دکھایا کچھ جاتا ہے، اصل میں تو کچھ ہوتا ہے نا. یہ تو پاکستان کی بدقسمتی ہے نا کہ عوام کو دکھایا کچھ اور کیا کچھ. بالکل یہ تو ایسے ہی. اور اس وقت خاص طور پہ جب ہم پلانٹس کی بات کرتے ہیں تو کیتو ایسا پلانٹ ہے، میں نے آپ کی بہت ساری ویڈیوز میں کہا ہے، دھوکہ دہی کا پلانٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہے. تو پالیٹیشینز دنیا میں آپ دیکھ لیں، صرف پاکستانی نہیں، وہ عوام کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہ اس کو بڑھا دیا، اس کو گھٹا دیا، ٹھیک ہے، فلاں چیز کی قیمت اوپر لے گئے اور پھر لوگوں نے چھوڑ ڈالا، اس کو نیچے کر دیا. لوگوں نے کہا واہ واہ. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ مہنگی کر دی. لوگوں نے کہا چلو اس کی قیمت کم کی تھی، اس کی بھی کم کر دیں گے. لوگوں کو پیچھے لگا دیا. اب مجھے ایک چیز اور میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں گے. وہ صبر والا آدمی ہے، میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے اور ذائچہ بھی پڑھتے ہیں اس کا آلموسٹ روز کی بیس پہ. بیٹھ جائیں گے پیچھے، وہ کہیں گے چلو تم کھیل لو گے. وہی والی بات ہے کہ چلو دوبارہ کے باری لے لو. نہیں، عوام اس کو قبول کرے گی خان صاحب؟ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ 22 دسمبر کے بعد عوام اس چیز کو قبول کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ 22 دسمبر تک کچھ فیصلے ایسے آ چکے ہوں گے خان صاحب کے اگینسٹ. ریلیف ہوگا، بیسیکلی ریلیف ہوگا، مگر لوگ اس کو ریورس ریٹروسپیکٹ میں نہیں دیکھیں گے، لوگ اس کو اسٹریٹ دیکھیں گے. ہم نے اپنے انالیسس میں دیکھنا ہے کہ اس کا ریورس ریٹروسپیکٹ جو ہے، اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ کیا آ رہا ہے. وہ پازیٹیو آئے گا خان صاحب. اس میں پھر عوام جو ہے وہ اپنا جو ہے مطلب جو اپنا مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈپکٹ کرنے کے لیے، وہ پورٹرے کرنے کے لیے، اپنا ویژن بتانے کے لیے وہ آپ کو 22 دسمبر کے بعد باہر نکلتی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک فارمولہ پیش کیا ہے، ایک سیاسی گنجائش کا فارمولہ، کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو کے لیے سیاسی طور پر گنجائش پیدا کریں. تو کیا سیاسی جماعتیں
دوبارہ چلیں وہ پی ڈی ایم تو تھی, کیا پی ٹی آئی ان کے ساتھ مل کے ایک پیج پر آ سکتی ہیں؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. ایسا پی کچھ ٹی آئی کا نا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو لیڈر ہے نا وہ جس وقت کمپرومائز کر لے گا ایک پیج پہ آنے کے لیے گنجائش کی سیاست پہ تو ہو جائے گی. ان کو ویسے میں یہی کہوں گا کہ سیاستدان بننا چاہیے, ایک دفعہ انٹری دیں, اس کے بعد رستہ قدرت ان کے لیے جب بنا رہی ہے تو وہ بنے گا. سیاستدان انہوں نے بننے کی کوشش کی, کمپرومائز کیا, لیکن 3.5 سال میں حکومت چلی گئی ان کی. نہیں انہوں نے سیاستدان بننے کی کوشش کی ہی نہیں. اچھا, ہاں انہوں نے ان کے اینڈ کے اوپر جو کام اچھے وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر لیے. صحت کارڈ بنا دیا, پناہ گاہیں بنا دی, لنگر خانے بنا دی. ان کے اوپوننٹس نے ان پہ طنز کیے, ان پہ مذاق اڑائے, ہیلو جی لوگوں کو فقیر بنا دیا, لوگوں کو لنگر کے اوپر لگا دیا, ٹھیک ہے, یہ کر دیا. مگر آپ یہ دیکھیں آج بھی لوگ مجھے بھی فون کر کے پتہ نہیں کتنی دعائیں دیتے ہیں عمران خان کو, یہ صحت کارڈ کے ایشوز جو تھے وہ ٹھیک تھے. باقی لوگوں کو ملتی ہیں دعائیں, جنہوں نے جس حساب سے کام کیا ہوا اس حساب کی دعائیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. پیٹرول سستا ہو گیا, مہنگائی کم ہو رہی ہے, نگران حکومت کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے, کیا الیکشن مزید ڈیلے کا ہو سکتے ہیں شکار؟ یادی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, کچھ بھی کر لیں الیکشنز میں تو ان کو جانا پڑے گا, جانا تو پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو پاکستان کا ذائچہ ہے نا وہ یہ بتاتا ہے, نگران حکومت کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو سورج کی پوزیشن ہم دیکھتے ہیں وہ فروری کے اینڈ پہ جا کے ڈم ہو جاتی ہے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت پاسبلٹی یہ ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ فیبرری کے اینڈ تک ہی ہم مطلب اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں ایک دم ان کی پالیٹکس جو ہے نا وہ ختم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. میرے آخری 2 کویسچن, سب سے فیوریٹ آپ کا کویسچن, نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ میرا کویسچن فیوریٹ نہیں ہے, یہ تو عوام کے لیڈر ہیں, عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے جی میاں صاحب. اچھا, عوام کے دلوں کی دھڑکن تو عمران خان ہے کہتے ہیں. نہیں دیکھیں 2 طرح کی دھڑکنیں ہوتی ہیں. اچھا, ایک ہوتی ہے ٹیکی کارڈیا, ایک ہوتی ہے بریڈی کارڈیا. اس کا کیا مطلب؟ ہاں ٹیکی کارڈیا جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس میں دھڑکن جو ہے نا وہ تیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور ایک ہوتی ہے بریڈی کارڈیا جس میں دھڑکن لو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ٹیکی کارڈیا کون ہے, بریڈی کارڈیا کون ہے. ٹھیک ہے, یہ میڈیکل ٹرم ہے, جو میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اس چیز کو. تو دھڑکن کی بات میں کر رہا ہوں. تو اب وہ آتے ہوئے نظر آتے تو ہیں, مگر یہ ہے کہ جاتے نہیں, اچھے حالات نہیں ہوتے. مجھے یہ لگتا ہے اگر میں میاں نواز شریف صاحب کا ذائچہ پڑھتا ہوں نا, اس میں بھی وہ دھوکے کے جو پلانٹس ہیں نا, دھوکہ دہی کے پلانٹس وہ جگمگا رہے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اب میاں صاحب کی مرضی ہے, وہ کہتے ہیں ان کی مرضی, آئے نہ آئے ہم تو ہوئے بدنام. تو ان کی مرضی ہے, دیکھ لیں. مگر یہ ہے کہ کوئی ایزی ٹائم سے نہیں گزریں گے. اگر آ جاتے ہیں, میں ویڈیوز میں یہی کہتا آ رہا ہوں کہ لگتا تو یہ ہے کہ نہیں تشریف لا رہے, ٹھیک ہے, مگر اگر تشریف لاتے ہیں تو ساتھ یہ بھی میں نے کہا کہ بہت زیادہ ٹف ٹائم میں آ جائیں. ٹھیک ہے. میرا آخری کویسچن, شیخ رشید صاحب کافی عرصے سے غائب ہیں, اگلی پریس کانفرنس, اگلی پی ٹی آئی کو دھچکا ان کا ہوگا؟ سگار پی رہے ہیں, ان کو پینے دیں, ان کو کیوں تنگ کریں, ملنگ آدمی ہے وہ. سگار انہوں نے منگوایا میں اپنے لیے, سننے میں تو یہ آ رہا ہے. ہاں وہ بھی کچھ ہے اس طرح کی بات. لگ رہا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر دیں گے. شیخ رشید صاحب جو ہے نا ان کا ذائچہ کیا بتا رہے؟ ان کا ذائچہ بھی بتا رہا ہے, اور دیکھیں پاس ٹریک ان کا دیکھیں. ٹھیک ہے, کس کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے زیادہ, کس کے ساتھ پیار رہا ہے, تھوڑے کو زیادہ ہی سمجھیں تو بہتر. ٹھیک ہے. ڈاکٹر محمد علی صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ویورز, ڈاکٹر محمد علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ان کے ویوز سنے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.